معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں جن کا یہ اعتقاد ہے، جن کا یہ یقین ہے کہ اسلام کے اندر تو بدعت حسنہ کا وجود ہے۔ آئیے ذرا اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام کے اندر بدعت حسنہ کا وجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان آپ ذہن نشی کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل کہ جس عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر موجود نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وصول اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیجئے۔ اس وصول کو ذہن میں بٹھا لینے کے بعد آئیے دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ آیا اسلام کے اندر بدعت حسنہ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ صحیحین کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اللہ کے رسول موجود نہیں تھے، چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ان سے پوچھا، سوال کیا۔ سوال کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں اور ان کی عبادت کی کنڈیشن کیا، ان کی عبادت کی صورتحال کیا ہے۔ جب زوجہ محترمہ نے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبادتیں کرتے ہیں، تو در حقیقت انہوں نے اپنی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے تلنا کیا، تو اپنی عبادت کو کمتر پایا۔ کہاں نبی اور کہاں ہم، کہاں نبی کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں اور ہم تو خطا کار ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قیام کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک کہتا ہے میں کبھی شادیاں نہیں کروں گا، اور ایک کہتا میں کبھی افطاری نہیں کروں گا، یعنی پروپر کنٹینیو میں روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے خبر دیا گیا کہ کچھ لوگ آئے تھے، آپ کی عبادت کے متعلق انہوں نے سوال کیا، اور اس سوال کا جواب سن لینے کے بعد انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم قیام کرتے رہیں گے اور بروبر روزہ رکھتے رہیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا۔ طلب کرنے کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ہاں بھائی تم ہی وہ لوگ ہو نا جو ایسی ایسی باتیں کہے ہو کہ روزہ رکھتے رہیں گے، افطاری نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، بروبر قیام کرتے رہیں گے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، کیا فرمایا؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار میں تم سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے کہیں زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اس دل کے اندر خشیت الہی کوڑ کوڑ کر بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن میرا معاملہ کیا ہے؟ لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، اور جان لیجئے اس کے باوجود بھی میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ اور اسلام کے اندر نا صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطاری کرو۔ بعض بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلانے بزرگ پوری زندگی روزے سے رہے، ارے بھلا وہ سنت نبوی کے خلاف ہو کر کے بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کی سنت کے خلاف چل کر کے وہ بزرگ بن ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ صوم داؤدی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطاری کرو۔ یہاں سب سے بڑا بزرگ اس کو مانا جاتا جو کنٹینیو روزہ رکھے، اور یہ بزرگ نہیں، یہ اولیاء الرحمن نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں، اولیاء الشیطان لوگ ہیں۔ تو نبی نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، اللہ اکبر، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اللہ کے رسول نے مزید فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، عورتوں کے جو حقوق ہیں اس حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صحابہ کرام، تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے،
چنانچہ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ تم اس کو سکون پہنچاؤ، بدن کا حق یہ ہے کہ جب تمہارا بدن تھک جائے تو تم اپنے بدن کو سکون پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کو کما حق ادا کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اس کے خلاف اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو در حقیقت وہ اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا، بغاوت کرے گا، میرے سنت پر نہیں چلے گا، میرے طریقہ کار کو لازم نہیں پکڑے گا، در حقیقت یہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں یا مجھ میں سے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے لیے نہیں ہیں۔ اب ذرا بتلائیے کہ اگر بدعت حسنہ کا کوئی تصور ہوتا یا بدعت حسنہ کا کوئی وجود ہوتا تو ان تین لوگوں نے بھلا کس کام کے لیے ارادہ کیا تھا؟ اچھے عمل کا تو ارادہ کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا تو ارادہ کیا تھا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تو ارادہ کیا تھا، رب سے تقرب الہی کا جو ذریعہ تھا اس ذریعے کو تو انہوں نے اپنایا تھا۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی نہیں بسر ہو رہی، وہ طریقہ، وہ عمل بیکار، وہ طریقہ بیکار ہے۔ لہذا زندگی کے تمام حصول کے اندر، زندگی کے تمام شعبے کے اندر، چاہے وہ اخلاقیات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ تجارت اور بزنس کا شعبہ، ہر شعبے کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر اس طریقے کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کو بسر کیا تو ہم کامیاب اور کامران ہیں، وگرنہ ہم اس دنیا کے اندر بھی نامراد ہوں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی نامراد ہوں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کے اوپر مکمل طور سے دلیل ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی طریقے سے بدعت حسنہ کا تصور نہیں ہے۔ آئیے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی، جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد میں نے کچھ ایک الگ عمل دیکھا۔ کہ عمل کیا الگ دیکھا؟ عمل یہ الگ دیکھا کہ بعض لوگوں کا حلقہ بنا ہوا ہے، بیچ میں کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ایک کہتا ہے کہو اللہ اکبر، تو وہ لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ چنانچہ جب مسجد میں داخل ہو کر یہ دیکھا تو واپس وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر پر آئے، تو دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کے سامنے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ بن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں عبداللہ بن مسعود گھر کے اندر ہیں، ابھی نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے نکلتے ہیں تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کے اندر میں نے ایک نیا عمل دیکھا۔ کہا نیا عمل کیا ہے؟ کہا نیا عمل یہ ہے کہ لوگوں کا حلقہ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کا حلقہ بنا ہوا ان میں سے ایک کہتا کہو اللہ اکبر، تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت موسیٰ اشعری سے کہا اے میرے صاحب، اے میرے عزیز محترم، تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں آپ کے حکم کا انتظار۔ اور اللہ اکبر، قربان جائیے۔ ایک اور نکتہ میں بتاؤں، حضرت موسیٰ اشعری نے کہا میرے علم کے اعتبار سے وہ جو عمل کر رہے ہیں، میرے خیال اور میرے ظن کے اعتبار سے وہ عمل جو کر رہے ہیں بہتر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ کا یہ معاملہ چاہتا ہوں، میں آپ کی معرفت چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ طور پر کہا کہ ابو موسیٰ اشعری، تم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کاش کی اس عمل کو چھوڑ کر کے وہ اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کی کاؤنٹنگ کرتے تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعلیم حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی، لیکن حضرت موسیٰ اشعری نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ بہتر عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد بیان فرمایا، واضح انداز سے خطبہ دیا اور ایک بلیغ خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہی جملہ دہرایا کہ اپنے غلطیوں کو شمار کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آگے بیان فرمایا وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اے امت محمدیہ تمہارے اوپر افسوس
افسوس ہے ما اسرع ہلاکتکم کہ تم نے کتنی جلدی ہلاکت کو لازم پکڑ لیا، کتنی جلدی تم نے تباہی اور بربادی کے راستے کو منتخب کر لیا. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اور ابھی اس روئے زمین پر نبی کے بھتیرے صحابہ، نبی کے بہت سارے صحابہ کرام اس روئے زمین کے اوپر زندہ ہیں. وہذہ ثیابہ لم تبلو وآنیتہ لم تکسر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے مبارک پھٹے نہیں ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پھٹے نہیں ہیں، آپ کی جو برتنیں ہیں وہ برتن بھی ٹوٹے اٹے نہیں ہیں، ابھی بالکل اسی طریقے سے. والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور افسوس ہے اور قسم اس رب وحدہ لا شریک کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی راستہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ملت یا کوئی جماعت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ تم نکال سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. آگے مزید بیان فرمایا او مفتتح باب ضلالت، یا تم لوگ ضلالت کے ایک راستے کو کھول رہے ہو. کیا کہا؟ غور کرو میرے عزیز، دین کے اندر بدعت حسنہ کا کوئی تصور نہیں ہے میرے عزیز. اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ یہ ساری تعلیمات کو، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طریقے سے توحید کے داعی تھے، کس طریقے سے توحید کے پرچار کرنے والے تھے، اور توحید کے اوپر اگر کوئی ضرب لگائے تو اس ضرب کو فوری طور پر اس کے تاغوت شکن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، یہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ تمہارے اوپر بربادی ہو، تمہارے اوپر افسوس ہو، ابھی بہت سارے صحابہ کرام زندہ ہیں اور تم نے اس طریقے کی بدعتوں کو ایجاد کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہہ دی کہ تم یہ سوچتے ہو کہ نبی سے بہتر طریقہ نکال لوں گا. کیا نبی کے طریقہ کار میں تمہیں خیر نظر نہیں آتا؟ اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود نے بہت واضح انداز سے بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ساتھی نے جب یہ بات کہا تو اس گروہ میں سے جو حلقہ بنا ہوا تھا، جو کنکریوں کے اوپر تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. کہا اے ابا عبد الرحمن کان کھول کر سن لو، ہمارا تو اس کے ذریعے سے بھلائی طلب کرنا تھا. کیا طلب کرنا تھا میرے عزیز؟ ذہن نشی کر لو، یہ نقطہ بہت اہم ہے اور اس نقطے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو. ان لوگوں کا پرپس کیا تھا، ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ بولو. بھلائی کو کلیکٹ کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا ان کا یہ مقصد تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو کہ ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے جو راستے ہیں، جو بھلائیاں ہیں، ان بھلائیوں کو ہم طلب کر لیں. چنانچہ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خیر کے طلبگار ہوتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن خیر کو ہرگز نہیں، بولو، ہرگز نہیں پاتے. اگر بدعت حسنہ کا ذرہ برابر اسلام کے اندر گنجائش ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ضرور کہتے کہ میرے عزیز تم لوگ یہ عمل کر رہے ہو، بہتر عمل ہے، کرو، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. تم کوئی برائی والا کام نہیں کر رہے ہو، کوئی ڈانس نہیں کر رہے، کوئی طوائف کو یا کسی رنڈی کو نچا نہیں رہے، بلکہ تم لوگ اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، اور تم لوگ اللہ رب العزت کی ان تسبیحات کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا کہ جب وہ غلام طلب کرنے کے لیے آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، اے میرے والد محترم، کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، لہذا ہمیں بھی غلام دے دو. چکی چلاتے چلاتے ہاتھ کے اندر گھٹے پڑ گئے ہیں، غلام دے دو تاکہ وہ ہماری ہیلپ کرے گا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائے تھے. او لوگوں، کس طرف ہماری دنیا چلی گئی، کس طرف ہم لوگ چلے گئے، دنیا کے اندر کس قدر ہم مدمست ہو گئے، اور اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو ہم نے اس طریقے سے بیکار کر لیا کہ اللہ ہمارے اوپر خیر کرے، اللہ ہمارے اوپر خیر کرے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں.
اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں، شرط یہ ہے کہ ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اللہ تعالی سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور وہ طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق بخشیں جو طریقہ کار صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ ان دونوں واقعات سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا حرج کیا ہے، بولتے نا اگر ہم چہلم کر رہے ہیں، اگر ہم برہی کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں، اگر ہم غیر اللہ کے نیات پر فاتحہ کر رہے ہیں تو حرج کیا؟ حرج یہ ہے میرے عزیز کہ نبی کا مہر اس عمل کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے حرج ہے۔ وہ عمل فاسد ہے، بیکار ہے، اور اس کے اندر لگنے والے جتنے بھی روپیے ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے اخراجات فضول خرچیوں میں شمار ہوں گے، اسراف و تبذیر کے اندر آئیں گے، اور اللہ رب العزت اسراف و تبذیر کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ رب العزت بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، اسلام کے اندر بیجا طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسلام کے نام نہادی مسلمانوں جو اپنی زندگی کے اندر اس طریقے کے آئیڈیل بنا کر کے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ فلانے بابا، وہ دیکھو فلانے بابا اس طریقے سے تھے، ان کی زندگی اس طریقے سے تھی۔ میرے عزیز، یہ ساری بنیادی باتیں ہمیں ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ہیں،